کریم میں لوگوں کے لیے نصیحت کا بھی سامان ہے اور عزت اور شرف کا بھی سامان ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام میں عزت عطا کی ہے، اور اگر ہم اسلام کے سوا کہیں اور عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلت کی کھائیوں میں گرا دے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ نے اس کتاب کی وجہ سے کتنی اقوام کو عزتیں عطا کی، اور اسی کی وجہ سے کتنی اقوام ذلت کی کھائیوں میں گری۔ اس پہ عمل کرو گے اللہ ترقی دے گا، اس کو پس پش ڈالو گے تو اللہ تمہارا وہ حال کر دے گا کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں ہو۔ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ یہی قرآن لے کر دنیا میں نکلے تھے نا۔ اللہ نے ان کے کردار میں ایسی طاقت رکھی تھی کہ ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا، کوئی بڑی ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہی قرآن کریم ان کے پاس تھا، اور اس پہ عمل ان کا کل سرمایہ تھا۔ ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ تو بہرحال مسلمان نے جب قرآن کریم پر عمل کیا ہے اللہ نے اسے ترقی دی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، قرآن کریم پر عمل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو۔ قرآن خود آپ کو حکم دیتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے میں ہر قسم کی قوت حاصل کرو۔ وقت کی جو ٹیکنالوجی ہو اس میں آگے بڑھنا، یہ بھی قرآن کریم کا حکم ہے، قرآن کریم پر عمل کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جب کبھی مسلمانوں نے قرآن پر عمل کیا ہے، مکمل عمل، اللہ نے ترقی دی، اور جب کبھی قرآن کے پیغام کو چھوڑا ہے تو مسلمان ذلیل اور رسوا ہوئے۔